بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل آپ کے سامنے تراویح سے متعلق جو احادیث طیبہ تھیں وہ پیش کی گئی تھی۔ اب آپ کے سامنے اس کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ مسئلہ تراویح کا وقت جو ہے فرض عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک ہے۔ وتر سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور بعد بھی۔ تو اگر کچھ رکعتیں اس کی باقی رہ گئی کہ امام وتر کو کھڑا ہو گیا تو امام کے ساتھ وتر پڑھ لے، پھر باقی ادا کر لے، جبکہ فرض جماعت سے پڑھے ہوں۔ لہذا اگر فرض جماعت سے نہیں پڑھے ہیں تو پھر وتر بھی جماعت سے نہیں پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر فرض ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھے تھے، تراویح بھی پڑھ رہے تھے، بیچ میں وضو ٹوٹ گیا، کوئی اور وجہ بنی جس سے ہماری کچھ رکعتیں چھوٹ گئی، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیا کریں گے کہ جب امام وتر کے لیے کھڑے ہو جائیں ایسی صورت میں ہم ساتھ دیں گے اور وتر کو جماعت سے پڑھیں گے۔ جو رکعتیں چھوٹ گئی ہماری تراویح کی ان کو ہم بعد میں کمپلیٹ کر دیں گے، پورا کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جو باقی رہ گئی ہیں، امام وتر کو کھڑا ہو گیا تو امام کے ساتھ وتر پڑھ لے، پھر باقی ادا کر لے، جبکہ فرض جماعت سے پڑھے ہوں، اور یہ افضل ہے۔ اور اگر تراویح پوری کر کے وتر تنہا پڑھے تو بھی جائز ہے۔ اور اگر بعد میں معلوم ہوا کہ نماز عشاء بغیر طہارت پڑھی تھی اور تراویح و وتر طہارت کے ساتھ، تو عشاء اور تراویح پھر پڑھے، وتر ہو گئے۔ مستحب یہ ہے کہ تہائی رات تک تاخیر کریں اور آدھی رات کے بعد پڑھیں تو بھی کراہت نہیں ہے۔ مستحب یہ ہے کہ تراویح وغیرہ جو نمازیں ہیں، تراویح ہو یا وتر ہو، ان میں رات میں تاخیر مستحب ہے کہ لیٹ کر کے پڑھا جائے۔ اگر فوت ہو جائے تو ان کی قضا نہیں، اور اگر قضا تنہا پڑھ لی تو تراویح نہیں بلکہ نفل مستحب ہیں، جیسے مغرب اور عشاء کی سنتیں۔ لہذا اگر کوئی بندہ نہیں پڑھ سکا آج، اب ان کی قضا کرنا چاہے تو قضا کرے گا تو اس کو نفل کا ثواب ملے گا، کیونکہ ان کی جو ہے قضا نہیں ہوتی، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ تراویح کی 20 رکعتیں 10 سلام سے پڑھے، یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی نے 20 پڑھ کر آخر میں سلام پھیرا تو اگر ہر 2 رکعت پر قاعدہ کرتا رہا تو ہو جائیں گے، مگر کراہت کے ساتھ۔ اور اگر قاعدہ نہ کیا تھا تو 2 رکعت کے قائم مقام ہوئی، ٹھیک ہے؟ لہذا اگر کسی نے 20 رکعتیں پڑھ لی ایک ساتھ، ایک ہی مرتبہ تکبیر تحریمہ کہی اور بیچ میں وہ 2 رکعت پر جو ہے وہ بیٹھتا رہا، کیونکہ نفل نمازیں جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ہر قاعدہ قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے، ان کا ہر قاعدہ قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر وہ 2 رکعت پر نہیں بیٹھا، ڈائریکٹ 20 پر بیٹھا تو پھر وہ 2 کے ہی قائم مقام ہوں گے، اور اگر بیچ میں بیٹھتا رہا تو گویا کہ اس نے پوری گنتی کر لی، اور اس طرح سے اس کی نماز ہو جائے گی مگر کراہت کے ساتھ۔ احتیاط یہ ہے کہ جب 2 رکعت پر سلام پھیرے تو ہر 2 رکعت پر الگ الگ نیت کرے، اور اگر ایک ساتھ 20 رکعت کی نیت کر لی تو بھی جائز ہے، ٹھیک ہے؟ تراویح میں ایک بار قرآن مجید ختم کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور 2 مرتبہ فضیلت اور 3 مرتبہ افضل ہے۔ لوگوں کی سستی کی وجہ سے ختم کو ترک نہ کریں۔ امام و مقتدی ہر 2 رکعت پر ثنا پڑھے اور بعد تشہد دعا بھی۔ ہاں اگر مقتدیوں پر گرانی ہو تو تشہد کے بعد اللہم صلی علی محمد و آلہ پر اکتفا کر کے سلام پھیر سکتا ہے۔ اگر ایک ختم کرنا ہو تو بہتر یہ ہے کہ 27ویں شب میں ختم ہو، پھر اگر اس رات میں یا اس کے پہلے ختم ہو تو تراویح آخر رمضان تک برابر پڑھتے رہیں کہ سنت مؤکدہ ہے۔ افضل یہ ہے کہ تمام شفعوں میں قرات برابر ہو، اور اگر ایسا نہ کیا جب بھی حرج نہیں، یوں ہی ہر شفع کی پہلی رکعت اور دوسری کی قرات مساوی ہو، دوسری کی قرات پہلی سے زیادہ نہ ہونا چاہیے۔ قراءت اور ارکان کی ادا میں جلدی کرنا مکروہ ہے، اور جتنی ترتیل زیادہ ہو بہتر ہے۔ یوں ہی تعوذ و تسمیہ اور طمانینت اور تسبیح کا چھوڑ دینا بھی مکروہ ہے۔ تو قراءت وغیرہ میں یا ارکان کی ادائیگی میں جلدی کرنا، بہت سارے حفاظ اور بہت سارے ائمہ حضرات جلدی نہیں کرنا چاہتے، وہ صحیح انداز پر ہی پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پیچھے کھڑے ہوئے لوگ، ان کو 5 منٹ اگر زیادہ ہو جائے، 6 منٹ زیادہ ہو جائے تو وہ بار بار بہت دیر کر دی، لیٹ کر دی، کچھ لوگ بھاگ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسا کہنا شروع کر دیتے ہیں،
تو بعض مرتبہ کہ اس میں آ کر کے وہ جلدی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اصل بہتر یہی ہے کہ نماز کو صحیح انداز میں ادا کیا جائے۔ قرات اور ارکان کی ادا میں جلدی کرنا مکروہ ہے، اور جتنی ترتیل ہو سکے، ترتیل کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر کر کے بہتر انداز میں ہو سکے بہتر ہے۔ یوں ہی تعوذ و تسمیہ اور طمانینت و تسبیح کا چھوڑ دینا بھی مکروہ ہے۔ ہر 4 رکعت پر اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھیں۔ اس کو سنیے، ہر 4 رکعت پر اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھیں۔ 5ویں تربیحہ اور وتر کے درمیان اگر بیٹھنا لوگوں پر گرا ہو تو نہ بیٹھے۔ اب کیا ہوتا ہے، جیسے 4 رکعت پوری ہوئی، تربیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آرام آرام سے پڑھا جائے۔ تربیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، تراویح کو تراویح کہتے ہی ہیں کہ وہ نماز جو آرام آرام سے پڑھی جائے۔ لیکن جو نماز تراویح کہلاتی ہے، آرام آرام سے پڑھی جانے والی کہلاتی ہے، سب سے جلدی اور تیز وہی پڑھی جاتی ہے۔ سب سے جلدی اور سب سے تیز وہی پڑھی جائے، جس کا نام ہی ہے تراویح، آرام آرام کر کے جو پڑھی جائے۔ ٹھیک ہے، تو ہر تربیہ یعنی 4 رکعت کے بعد اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے کہ جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی تھیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو لوگوں کو جلدی بہت رہتی ہے، بات سمجھا رہی ہے، تو اسی لیے وہ جلدی جلدی پڑھی، انہوں نے وہ تسبیح جو لکھی رہتی ہے اس کو جلدی جلدی پڑھا، پڑھنے کا پھر کھڑے ہو گئے۔ یہ ہے، چلیں اس میں جو پڑھنا، کیا پڑھنا ہوتا ہے اور کیا نہیں پڑھنا ہوتا ہے اس کو دیکھ لیجئے۔ اس بیٹھنے میں اسے اختیار ہے کہ چپ کا بیٹھا رہے، یا کلمہ پڑھے، یا تلاوت کرے، یا درود شریف پڑھے، یا 4 رکعتیں تنہا نفل پڑھے، جماعت سے پڑھے، مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو اختیار ہے، خاموش بیٹھے رہے اتنی دیر، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں کلمہ پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اور 4 رکعتیں تنہا پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا یہ تسبیح پڑھ لیں، یہ جو مشہور تسبیح ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت۔ یہاں پر جو عظمہ ہے اس کے اوپر 2 کے اوپر زبر ہے، بہت سی جگہ پر تسبیحوں میں وہ لگا دیتے ہیں، سکون جزم لگا دیتے ہیں، معنی بدل جاتا ہے۔ عظمہ اگر اس کو سکون کے ساتھ پڑھیں گے تو ہڈی کے معنی میں چلا جائے گا، عظمہ عظمت کے معنی میں، بلندی کے معنی میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت ہڈی والا نہیں ہے، عظمت والا ہے، رفعت والا ہے، بلندگی والا ہے، تو اس میں بھی کہیں پر تھا، اس کو صحیح کروایا گیا۔ اسی طرح سے ربنا ہے، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ۔ یہ جو کالے والے لگے ہوئے ہیں اس میں ربنا لکھا ہوا، ربنا صحیح نہیں ہے، ربنا ورب الملائکۃ ہے، والروح لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ تو یہاں پر جو ہے نستغفر اللہ لکھا ہوا ہے، ربنا والملائکۃ والروح، لا الہ الا اللہ یہ الگ ہے، اور ہم لوگ جو پڑھتے ہیں عام طور سے والروح کے بعد اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھ سکتے ہو، اور یہاں پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، یہ بھی پڑھ سکتے ہو، جیسا آپ کو آسانی لگے وہ کر سکتے ہیں۔